اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی بازیابی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے تھانہ دھیر کوٹ میں درج FIR پیش کی ہے۔ حکم نامے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ نمائندہ جیو نیوز اویس یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی اویس۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 24 مئی کے آرڈر میں جبری گمشدگیوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ورکنگ سے متعلق پوچھے گئے عدالتی سوالات کو کسی اور مقدمہ میں زیر غور لا کر فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ تھانہ لوئی بہر اور پٹیشنر احمد فرحات کی متعلقہ تھانے سے کلیئرنس کے بعد محفوظ ریکوری کو یقینی بنائیں، اور ایمان مزاری ایڈوکیٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ 31 مئی کو مغوی کشمیری شاعر احمد فرحات کی بحفاظت گھر واپسی سے آگاہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کرسیانی نے یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جو 4 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے دھیر کورٹ میں درج FIR عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ احمد فرحات پولیس کی تحویل میں ہے۔ وزیر قانون بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے آگاہ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وزیر قانون کے مطابق جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کا قانون پروسیس میں ہے، اس متعلق قانون سازی کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عدالتی معاون حامد میر نے عدالت میں جمع کرائی گئی تحریری گزارشات پر توجہ دلائی اور جبری گمشدگیوں کو فوجداری جرم قرار دینے کے کرمنل لا ترمیمی بل 2022 کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے تو یہ تمام تر ڈیٹیلز کی بہت شکریہ اویس یوسفزئی۔ کراچی کے علاقے گرو مندر پر گاڑی پر فائرنگ کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان نے جوائن کیا ہے۔ راہیل بتائیے ڈیٹیلز کیا ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، آج صبح گرو مندر کے علاقے میں گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 5 بھائی سوار تھے، سگے بھائی، اور ان میں سے 2 بھائیوں نے دم توڑ دیا، جبکہ 2 ابھی بھی زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ہماری بات ہوئی پولیس ذرائع سے تو یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے میں 3 افراد کو حراست میں لیا گئے، جو کہ اس وقت جو 6 ملزمان CCTV فوٹیجز میں فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے رابطے میں تھے۔ ان تینوں افراد کو پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے حراست میں لے لیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام یہ بتاتے ہیں تمام تر کارروائیاں کی بہت شکریہ راہیل سلمان۔ پاکستان کی نیشنل سپیس ایجنسی اسپارکو کا ملٹی مشن کمیونیکیشن سیٹلائٹ چین کے سیٹلائٹ لانچنگ سائٹ سے کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز انیبا زمین شاہ۔ پاکستان نے اپنا ملٹی مشن کمیونیکیشن سیٹلائٹ کامیابی سے خلا میں بھیج دیا ہے۔ سپارکو سینٹر کراچی میں یہ مناظر لائیو دکھائے گئے۔ گو کہ ہمارا جو سیٹلائٹ مشن ہے وہ چائنا کے جو اسپیس لانچنگ سیٹلائٹ ہے وہاں سے خلا میں بھیجا گیا، لیکن یہاں کے جو مناظر تھے وہ بہت پرجوش تھے۔ لوگ یہاں پر جو پورا ہال ہے نعرے تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا، لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس وقت ڈائریکٹر سپارکو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیسیکلی کمیونیکیشن سیٹلائٹس جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو موسمی سیٹلائٹس ہوتی ہیں وہ ویدر سیٹلائٹس ہوتی ہیں، تو ویدر سیٹلائٹس کے لیے ایک سیپریٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ انڈر ٹیک کیے جاتے ہیں اور ان کے اندر الگ کام ہوتا ہے۔ تو یہ موسمی تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ حد تک گراؤنڈ سے ہم اپنے جو ہمارے سسٹمس آلریڈی انسٹالڈ ہیں ڈفرینٹ پاکستان کے جغرافیکل ایریا میں، ان کی مدد سے ہم ہے نا موسمی صورتحال کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اور جو ریسنٹلی ابھی شمسی توانائی کا جو ایک واقعہ ہوا تھا وہ ہمارے سیٹ اپ نے ہی اس کو بتایا تھا، تو وہ ہمارے گراؤنڈ بیس سے جو ہمیں ڈیٹا انفارمیشن ملتی ہے اس کی مدد سے پھر ہم یہ انفارمیشن آگے پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارا ملٹی مشن کمیونیکیشن سیٹلائٹ زمین کے مدار میں پہنچنے کے لیے اسے 3 سے 4 دن درکار ہوں گے۔ یہ ایک ہائی پاور کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں تک یہ موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس کے ساتھ ٹی وی نشریات تک پہنچا سکے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید اس طرح کے سیٹلائٹ مستقبل میں لانچ کیے جائیں گے۔ جی، رہنما مسلم لیگ طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور دوسرے تعلقات نہ رکھیں، یعنی اس تک یہ تمام چیزیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد 9 مئی پاکستان کے اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرنا، پاکستان کے اداروں پر ایسے حملہ آور ہونا، اور آج کل عدلیہ پر بھی پریشر بڑھا رہے ہیں تاکہ ریلیف مل سکے۔ یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے، کیونکہ پریشر بڑھتا ہے، عدلیہ پر پریشر ڈالتے ہیں، ریلیف ملتا ہے۔ تو سب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنی افراتفری اور ڈی سٹیبلائز پاکستان ہوگا اسی میں سے گنجائش نکلے گی اور عمران خان کو ریلیف ملے گا، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پھر کوئی ملے کہ کندھوں پہ بٹھائے اور وزیر اعظم ہاؤس لے جائے۔ ان کے تمام کرتوت اور گناہ جو ہیں وہ یکسر معاف کر دیے جائیں، جیسے پہلے سٹے پر سٹے اور پہلے بھی انہیں سہولتیں ملتی رہی ہیں۔ تو وہ اسی لیے یہ جو آرٹیکل نما
ایک چھاپا گیا بیرونی جریدے میں، اسے تصدیق ہونا چاہیے تھا، اس پہ غلط معلومات ہیں، ان میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو قیدی ہے یہ اس وقت سزا یافتہ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد سزا یافتہ ہے جس کے پاس 7 کمرے ہیں، ایکسرسائز مشین ہے، کوک ہے، دیسی گھی والے کھانے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور 24 گھنٹے کے ملازمین ہیں، اور اس کے بعد جھوٹ کہنا اور جھوٹ بولنا یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ ایک دفعہ پھر عمران خان نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک بات تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹا بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پرتعیش قیدی عمران خان ہے۔ ایسی سہولتیں پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شاید ہی کبھی ملی ہوں۔ یعنی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے کوئی ہوٹل بک کروایا ہو اور وہاں پر بتایا جائے کہ ایکسرسائز مشین ہو، وہاں پر کوک ہو، وہاں پر 7 کمرے اس کے پاس ہوں، اس کے بعد اس کی ایکسرسائز مشینوں سے لے کر ڈاکٹر کی سہولت 24 گھنٹے ہو، اس کے پاس وہاں جو قیدی کے لیے ملازم کی سہولت 24 گھنٹے ہو، اور اس کے باوجود وہ جھوٹ بولے اور کہے کہ وہ قید تنہائی میں یا وہ کسی موت کی کوٹری میں رہ رہا تھا۔ اصل میں انہوں نے دوسروں کی موت کی کوٹریوں میں رکھا، کال کوٹریوں میں رکھا، ان پر کیمرے لگائے، کیمروں سے ویڈیو دیکھتے تھے، ٹھٹھے اڑاتے تھے۔ اصل میں جو خود کرتے رہے ہیں یہ وہی ان کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ پھر ایک انٹرویو بین الاقوامی میڈیا کو دیا گیا، اور بین الاقوامی میڈیا جو کہ کریڈیبل میڈیا ہے انہوں نے بغیر تصدیق کے پہلے بھی کچھ چیزیں چھاپی، اور اب پھر تو انہیں تصدیق کر لینی چاہیے تھی۔ ان کی کریڈیبلٹی اس سے داؤ پہ لگی ہے، اور خان صاحب کا تو طریقہ ہے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی ہوں یا بیرونی میڈیا مس گائیڈ کیا جائے، جھوٹ پر بیانیہ تشکیل دیا جائے، اور پھر اس بیانیے سے اپنے لیے فائدہ ڈھونڈا جائے۔ اور فائدہ لینا کیا ہے کہ 190 ملین کا جو کیس جو اوپن اینڈ شٹ ہے اس میں سے کسی طرح جان چھڑائی جائے۔ اس کے لیے پہلے 1971 کی ایک ویڈیو لگائی گئی، جب اس پہ پورے پاکستان سے اس پہ ایک رسپانس آیا اور لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر اس سے مکر گئے۔ اس کے بعد پھر اس طرح کا ایک یہ انٹرویو جو کہ آرٹیکل ہے، اپنے انٹرویو نہیں، اور جو کہ غیر تصدیق شدہ ہے، وہ چھپا دیا گیا تاکہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو، پاکستان میں افراتفری پھیلے۔ اسی لیے یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاش کرنا، اس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرے کروانا، پھر بین الاقوامی جتنے ممالک، دوست ممالک کو خط بھیجنا اور ان سے کہنا کہ پاکستان سے وہ اپنے تجارتی اور دوسرے تعلقات نہ رکھیں۔ یعنی اس تک یہ تمام چیزیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد 9 مئی پاکستان کے اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرنا، پاکستان کے اداروں پر ایسے حملہ آور ہونا، اور آج کل عدلیہ پر بھی پریشر بڑھا رہے ہیں تاکہ ریلیف مل سکے۔ یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے کیونکہ پریشر بڑھتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری گفتگو کر رہے ہیں۔